بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تم میں اور ان میں معاہدہ اور عہد و پیمان ہو تو خون بہا دینا لازم ہے، جو مقتول کے خاندان والوں کو حوالے کر دی جائے گی۔ آج کل کے زمانے میں گاڑیوں اور سواریوں کے تصادم اور ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں بہت سے لوگ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹرین میں بھی ناگہانی حادثے سے لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ہوائی جہازوں میں بھی حادثات پیش آتے ہیں، اور پرائیویٹ گاڑیوں میں بھی ٹکراؤ کے نتیجے میں سواریوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے حادثات میں من جانب حکومت مرنے والوں کے ورثاء اور پسماندگان کو کچھ رقم دینے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح زخم خوردہ لوگوں کو بھی کچھ رقم دینے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی رقم لینا درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو مرنے والے کے تمام ورثاء اس کے حقدار ہوں گے یا مخصوص لوگ؟ اسی طرح شخصی طور پر حادثے کے نتیجے میں ظالم سے مظلوم یا اس کے ورثاء کو جو کچھ بھی دلایا جاتا ہے اس کا لینا درست ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں سعودی حکومت کا قانون اور دیگر ممالک کے قانون اور اصول میں فرق ہے۔ اس لیے سعودی حکومت میں پیش آنے والے واقعات اور دیگر ممالک میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق ہم تھوڑی تھوڑی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ سعودی حکومت میں پیش آنے والے واقعات، حدود اور قصاص اور دیت وغیرہ سے متعلق سعودی حکومت میں اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر عوام میں ایکسیڈنٹ کا واقعہ پیش آ جائے تو جس کی طرف سے زیادتی ثابت ہوتی ہے اس کے اوپر قانون نافذ ہوتا ہے۔ موت کی صورت میں مرنے والے کے وارثین کو 1,00,000 ریال دے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر سرکاری چیزوں سے واقعہ پیش آ جائے تو حکومت کی طرف سے 1,00,000 ریال دیے جاتے ہیں۔ مثلا سرکاری جہاز وغیرہ میں واقعہ پیش آ جائے تو سرکار ہی ضمان ادا کرتی ہے، اور یہ 1,00,000 ریال در حقیقت 100 اونٹوں کی قیمت ہوتی ہے۔ اسی لیے سعودی حکومت میں پیش آنے والے حادثات میں جو کچھ معاوضہ دیا جاتا ہے وہ بلا شبہ دیت ہی ہوتی ہے، اور اونٹوں کے ذریعے سے دیت جو اونٹ دیے جاتے ہیں ان میں 5 قسم کے اونٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، 20 بنت مخاض، یعنی وہ مادہ بچے جن کی عمر 1 سال سے تجاوز کر کے دوسرے سال میں داخل ہو گئی ہو۔ نمبر 2، 20 ابن مخاض، یعنی وہ نر بچے جن کی عمر 1 سال سے تجاوز کر کے دوسرے سال میں داخل ہو گئی ہو۔ نمبر 3، 20 بنت لبون، یعنی اونٹ کے وہ بچے جن کی عمر 2 سال سے تجاوز کر کے تیسرے سال میں داخل ہو گئی ہو۔ نمبر 4، 20 حقے، یعنی وہ اونٹ جن کی عمر 3 سال سے تجاوز کر کے چوتھے سال میں داخل ہو گئی ہو۔ نمبر 5، 20 جزعہ، یعنی وہ اونٹ جن کی عمر 4 سال سے تجاوز کر کے 5ویں سال میں داخل ہو گئی ہو۔ اسی تفصیل کے ساتھ چھوٹے بڑے 100 اونٹ دیے جاتے ہیں، ان کی قیمت 1,00,000 ریال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے سعودی حکومت کی طرف سے یا سعودی حکومت ظالم سے مظلوم کو جو دلاتی ہے وہ شرعی طور پر دیت ہے،
اور دیت کی رقم تمام وارثین کے درمیان شرعی حصوں کے حساب سے تقسیم ہوتی ہے، اور دیت کی وراثت زوجین میں بھی جاری ہوتی ہے، جیسا کہ فقہ اور حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ شریعت میں یہ بھی قانون اور ضابطہ ہے کہ قاتل اور مقتول کے ورثاء کے درمیان صلح کا موقع دیا جائے۔ مقتول کے ورثاء کو 3 اختیارات میں سے ایک اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، قاتل کو قتل کر دے اور ایکسیڈنٹ وغیرہ میں عام طور پر قصداً واقعہ پیش نہیں آتا بلکہ غلطی سے پیش آتا ہے، ایسی صورت میں شرعاً قصاص واجب نہیں ہوتا بلکہ دیت واجب ہوتی ہے۔ نمبر 2، معاف کر دے، اور نمبر 3، دیت لینے پر راضی ہو جائے۔ حکومت سعودیہ میں اسلامی قانون کی رعایت میں مذکورہ تینوں باتوں کا اختیار دیا جاتا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ کے واقعات میں قتل عامد کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، اس لیے قتل خطا ثابت ہونے کی وجہ سے 2 چیزوں کا اختیار دیا جاتا ہے، یا تو مقتول کے ورثاء دیت کا معاوضہ لے لیں یا معاف کر دیں۔ حضرات فقہا نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ مقتول کے ورثاء کو دیت کی شرعی مقدار سے کم مال پر بھی صلح کرنے کا اختیار ہے، اور کم کی کوئی مقدار متعین نہیں بلکہ جتنے پر بھی دونوں فریق متفق ہو جائیں اتنے کے لین دین کی شریعت کی جانب سے اجازت ہے، اور وہی تمام ورثاء کے درمیان ان کے حصوں کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ اسی طرح اگر ایکسیڈنٹ میں دونوں جانب کے لوگ مر جائیں تو دونوں کے اولیاء پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کی دیت یا معاوضہ ادا کریں، یا دونوں جانب کے اولیاء آپس میں صلح کر کے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اور جو معاف نہیں کرے گا اس کو دیت کا اپنا حصہ ملے گا، یا مال کی جتنی مقدار پر صلح کر لیں وہی مقدار ملے گی۔ اور اگر ایکسیڈنٹ میں ایک جانب کا آدمی مر جائے اور دوسری جانب کا آدمی زندہ رہے تو زندہ رہنے والا مرنے والے کا ضمان ادا کرے گا، چاہے پوری دیت ادا کرے یا میت کے ورثاء سے مخصوص مال پر صلح کرے، تو جس مقدار پر صلح ہو جائے وہ مقدار ادا کرنا لازم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا فیصلہ فرمایا تھا کہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں زندہ رہنے والا مرنے والے کی دیت اور ضمان ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ایکسیڈنٹ کا واقعہ پیش آ جائے تو مرنے والے کی ورثاء کو اور زخمیوں کو من جانب حکومت رقم کی شکل میں تعاون کیا جاتا ہے، اور اسلامی قانون کے مطابق سعودی حکومت دیت اور ضمان کے ضابطے کے مطابق تعاون کرتی ہے، اور ناگہانی حادثے میں مرنے والوں کے لیے بھی تعاون کا اعلان کرتی ہے، جیسا کہ مینا میں آگ لگنے کے حادثے میں مرنے والوں کے لیے اعلان کیا گیا تھا۔ اور وہ حکومتیں جن میں اسلامی قانون اور ضابطے کی رعایت نہیں کی جاتی ہے وہ بھی کم زیادہ اپنے ثوابدید کے مطابق کچھ نہ کچھ تعاون کرتی ہیں۔ ہماری ہندوستانی حکومت مرنے والوں کے ورثاء کے لیے کبھی 1 لاکھ کا اعلان کرتی ہے، کبھی 1.5 لاکھ کا، اور کبھی 2 لاکھ کا بھی اعلان کرتی ہے۔ مثلا ٹرین کا حادثہ ہو جائے یا سرکاری بسوں سے حادثہ پیش آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ تعاون کا اعلان کرتی ہے، اور کبھی کبھی پرائیویٹ گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں مرنے والوں کے ورثاء کے لیے اسی طرح زخم خوردہ لوگوں کے لیے بھی تعاون کا اعلان کرتی ہے۔ اسی طرح فسادات میں مرنے والوں کے لیے بھی تعاون کا اعلان کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جہاں قاتلوں کی تعیین نہ ہو سکے وہاں حکومت کے خزانے سے مرنے والوں کی دیت ادا کی جاتی ہے، تاکہ مرنے والوں کا خون یوں ہی ضائع نہ ہو جائے اور پسماندگان کا کسی طرح تعاون ہو جائے، اور غیر اسلامی حکومتوں کی طرف سے جو تعاون ہوتا ہے وہ اگرچہ بعینہ دیت نہیں ہے مگر دیت کے حکم میں قرار دیا جائے گا، اور دیت کی طرح ورثاء کے درمیان شرعی ضابطے کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا، جیسا کہ خیبر میں حضرت عبداللہ ابن سہل کے قتل کا واقعہ پیش آنے کے بعد
قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا، اور یہودیوں نے قسمیں بھی کھا لی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانے سے حضرت عبداللہ بن سہل کی دیت ادا فرمائی تھی تاکہ ان کا خون یوں ہی ضائع نہ ہو جائے۔ اس موضوع پر لمبی لمبی حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں، ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند نہیں فرمائی کہ ان کا خون اکارت جائے، تو آپ نے صدقات کے اونٹوں میں سے 100 اونٹوں کے ذریعے ان کی دیت ادا فرمائی۔ جن ممالک میں اسلامی ضابطہ اور شرعی اصول کی رعایت نہیں ہوتی ہے، ان ممالک میں حادثات کے موقع پر یا ایکسیڈنٹ کے موقع پر من جانب حکومت جو تعاون کیا جاتا ہے وہ اصول شریعت کے مطابق کس خانے میں آئے گا، یہ مسئلہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے ان ممالک میں من جانب حکومت تعاون کرنے کا خاص اصول بھی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں تعاون دینے کا دستور تو ہے، لیکن اس کا کوئی معیار نہیں ہے کہ ہر مرنے والے کے لیے کتنا دیا جائے گا، جو اس کے پسماندگان کو ملے گا۔ اسی طرح ہر زخم خوردہ کو کیا ملے گا اور اس کے علاج کا خرچہ کس طرح ادا ہوگا، اس رقم کا کوئی ضابطہ یا تعامل متعین طور پر مقرر نہیں ہے، بلکہ کیف متفق جیسا آدمی ہو یا جیسا موقع ہو یا جیسی حیثیت ہو، اس اعتبار سے تعاون کیا جاتا ہے۔ مثلا کبھی کسی کے لیے 50,000 اور کبھی کسی کے لیے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ کا بھی اعلان ہوتا ہے، لیکن اگر اجتماعی ہلاکت کا واقعہ پیش آ جائے، مثلا 10، 20 یا 150 افراد ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں، تو بچے، بوڑھے، شادی شدہ، غیر شادی شدہ سب کے لیے یکساں رقم کا اعلان ہوتا ہے۔ کبھی مخصوص وارثین کے نامزد تعاون کا اعلان کیا جاتا ہے، مثلا مرنے والے کی بیوی کے لیے یا اس کے بچوں کے لیے، اور کبھی نامزد کے بغیر اعلان ہوتا ہے کہ جس میں مرنے والے کے قریب سے قریب تر رشتہ داروں کو تعاون کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو ایسے الجھے ہوئے معاملات کو شریعت کے کس ضابطے میں، کس دائرے میں مانا جائے، تو اس سلسلے میں من جانب حکومت اعلان کی 2 شکلیں ہمارے سامنے ہیں۔ شکل نمبر 1، حکومت مخصوص وارثین کے لیے نامزد تعاون کا اعلان کرے، مثلا مرنے والے کی بیوی اور اس کے بچے جن کی کفالت اور اخراجات کی ذمہ داری مرنے والے نے اپنی زندگی میں لے رکھی تھی۔ ایسے پسماندگان کے لیے جب نامزد اعلان ہو جائے تو ایسی صورت میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ من جانب حکومت ملنے والی رقم انہی نامزد لوگوں کے حق میں مخصوص تعاون اور مدد شمار ہوگی اور انہی کے درمیان برابر برابر تقسیم ہو جائے گی، اور نابالغ بچوں کے حصے میں بینک بیلنس وغیرہ کے ذریعے سے محفوظ کر لیے جائیں۔ اسی طرح اگر مرنے والی عورت ہے اور اس کے شوہر اور بچوں کے نامزد تعاون کا اعلان ہو تو وہ انہی کا حق ہوگا۔ اسی طرح اگر مرنے والا غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے مگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے دونوں الگ الگ رہتے ہوں تو ماں باپ ہی اس کے حقدار ہوں گے۔ فتاوی رحیمیہ میں حضرت مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً یہی لکھا ہے کہ جن لوگوں کے نام سے وہ رقم حکومت دیتی ہے صرف انہی لوگوں کو ملے گی، دوسروں کو نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب حکومت نے نامزد تعاون کا اعلان کر دیا ہو۔ اور اس مسئلے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ امدادی رقم بحکم دیت ہوگی۔ تمام شرعی ورثاء کا اس میں میراث کی طرح شرعی حق متعین ہوگا۔ چنانچہ فتاوی رحیمیہ جلد 2 صفحہ 524 کے نیچے کے حاشیے میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اس مسئلے میں دوسری رائے یہ بھی ہے کہ وہ امدادی رقم بحکم دیت ہے
اور تمام شرعی ورثاء کا حق ہے، کیونکہ یہ رقم فساد میں یا سنگین حادثے میں ہلاک ہونے والے ہر شخص کو یکساں ملتی ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اور خواہ وہ بالغ ہو یا بچہ۔ اس رائے کی تائید یوں بھی زیادہ ہوتی ہے کہ حکومت کا یہ تعاون اصل کے اعتبار سے میت ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ سنگین حادثے میں مرنے والوں کے ساتھ جو لوگ زخم خوردہ ہو کر زندہ رہتے ہیں ان کے لیے بھی تعاون کا اعلان ہوتا ہے، وہ انہی زخم خوردہ لوگوں کو ملتا ہے جو حادثے کے شکار ہوتے ہیں، ان کے ورثاء اور اولیاء میں سے کسی کو نہیں ملتا۔ اب اگر اس رقم کے مل جانے کے بعد زخم خوردہ شخص انتقال کر جاتا ہے تو ملی ہوئی رقم سے اس کے وارثین کے درمیان شرعی حصوں کے اعتبار سے تقسیم ہو جائے گی۔ اسی طرح مرنے والوں کے لیے جس رقم کا اعلان ہوتا ہے وہ بھی مرنے والے کے واسطے سے پسماندگان کو منتقل ہوتی ہے، اس لیے یہ رقم اگرچہ مقدار کے اعتبار سے شرعی دیت نہیں ہے لیکن بحکم دیت تسلیم کر لی جائے گی، اور دیت کا حکم یہی ہے کہ وہ شرعی وارثین کے درمیان تقسیم ہو جائے۔ اس سیاہ کار کے نزدیک بھی یہی رائے زیادہ راجح ہے۔ نیز پہلی رائے کو ترجیح قرار دینے میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے والے کے بعض اولیاء زیادہ چالاک ہوں اور وہ اپنی چالاکی سے اپنے نام سے رقم نکال کر قبضہ کر لیں، اور ان مرحوم کے اصل وارث جو کمزور بے سہارا ہوں وہ محروم رہ جائیں۔ اس نقصان کی وجہ سے بھی دوسری رائے کو ترجیح دینا زیادہ مناسب ہے۔ شکل نمبر 2، دوسری شکل یہ ہے کہ حکومت نامزد اعلان نہ کرے بلکہ اس کے وارثین اور پسماندگان کے لیے مطلق اعلان کر دے، پھر اس کے بعد اس کے پسماندگان اور قریب ترین رشتہ داروں کو ترجیح دینے کے لیے تحقیق شروع کر دے، تو ایسی صورت میں ملنے والی رقم اس کے شرعی ورثاء کے درمیان شرعی حصوں کے اعتبار سے تقسیم ہو جائے گی، اور شریعت کے اس ضابطے کے دائرے میں داخل ہو جائے گا کہ جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ایک جانب کے لوگ ہلاک ہو جائیں، مرنے والے کے اولیاء سے دوسری جانب کے لوگ صلح علی المال کر لیں، وہ مال کم ہو یا زیادہ، تو ایسی صورت میں صلح بھی صحیح ہو جاتی ہے اور وہ مال بحکم دیت ہو کر وارثین کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہوائی جہاز کے ٹکٹ کے ساتھ سفر کرنے والے مسافر کا بیمہ بھی ہو جاتا ہے، اور ٹکٹ کے پیسے کے ساتھ بیمے کا پیسہ بھی لگ جاتا ہے، اور جہازوں کی کمپنی کی طرف سے مسافر کی جانی و مالی ضمانت لی جاتی ہے، لہذا خدا نخواستہ اگر جہاز کا کوئی حادثہ پیش آ جائے اور اس میں مسافر کا جانی یا مالی نقصان ہو جائے تو جہاز کی کمپنی کی طرف سے نقصان کی تلافی کا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے اندرا گاندھی ہوائی اڈے کے قریب سعودی اور قزاقستان کے دو جہازوں کے درمیان فضا میں بھیانک حادثہ پیش آیا۔ قزاقستان کا جہاز مال بردار اور سعودی جہاز مسافر بردار تھا، اور بعد میں سعودی جہاز میں جتنے لوگ حادثے میں موت کا شکار ہو گئے تھے ان کے ورثاء کو مالی معاوضہ ادا کیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جہاز کی کمپنی کی طرف سے جو مالی معاوضہ ادا کیا جاتا ہے وہ قانون شریعت کے مطابق کس حکم کے دائرے میں آتا ہے؟ کیا رقم ادا کرنے والی کمپنی عاقلہ قرار دی جائے اور اس پیسے کو دیت کے درجے میں قرار دیا جائے، یا اس کا کوئی دوسرا حکم ہے؟ اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ فضائی حادثے میں متاثرین کے ورثاء کو معاوضہ ادا کرنے والی کمپنی اگرچہ شرعاً عاقلہ نہیں ہے مگر سرکاری خزانہ اور بیت المال کے حکم میں ہوگی، اور ادا کی جانے والی رقم بھی اگرچہ بعینہ دیت نہیں ہے
مگر بحکم دیت کمپنی کی طرف سے تعاون ہوگا جو اس کے اپنے بنائے ہوئے قانون کے تحت ادا کرتی ہے کہ کمپنی نے خود اپنے اوپر یہ دستور لازم کر رکھا ہے کہ اگر اس کا کوئی مسافر دوران سفر کسی قدرتی یا ناموافق طوفانی ہوا یا جہاز کا انجن یا پہیے کی خرابی وغیرہ کسی طرح کے حادثے کا شکار ہوگا تو اس کے ورثاء کو متعینہ رقم بطور تعاون و تبرع ادا کرے گی۔ لہذا تبرع اور تعاون ہونے کی وجہ سے اس رقم کے لینے میں کوئی مضائقہ اور حرج نہیں، وہ حلال اور پاک پیسہ ہے۔ اور یہ رقم اگرچہ بعینہ دیت نہیں ہے مگر دیت کے حکم میں قرار دے کر تمام شرعی ورثاء کے درمیان شرعی میراث کی طرح تقسیم کر دی جائے گی۔ اس کے لیے اگرچہ صریح دلیل نہیں ملتی ہے مگر حدیث و فقہ سے مستفاد ہے، جیسا کہ جب حضرت عبداللہ ابن سہل رضی اللہ عنہ خیبر میں مقتول ملے اور قاتلوں کا پتہ نہیں چلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکاری خزانے سے بطور تعاون اور تبرع وارثین کو دیت ادا کر دی تھی تاکہ ان کا خون ضائع ہو کر وارثین بالکل محروم نہ ہو جائیں۔ نیز فقہا نے اس بات کی بھی صراحت کر دی ہے کہ جانبین جتنی رقم پر متفق ہو جائیں وہ رقم بحکم دیت وارثین کے لیے حلال ہے، چاہے اس کی مقدار زیادہ ہو یا کم، بہر صورت دیت کے حکم میں ہو کر تمام وارثین کے درمیان تقسیم ہو جائے گی، جیسا کہ کتب فقہ کی عبارات سے واضح بھی یہی بات ہوتی ہے۔ پھر سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ ٹکٹ کے ساتھ بیمے کا پیسہ جو کمپنی نے وصول کیا تھا وہ کہاں گیا اور بیمے کا وہ پیسہ کس خانے میں جائے گا؟ تو واقعہ اور حقیقت یہ ہے کہ ہوائی جہاز کے ٹکٹ کے ساتھ بیمے کے نام سے جو رقم لی جاتی ہے اس کو لائف انشورنس سے کوئی مناسبت اور مشابہت نہیں، بلکہ اس کی نوعیت لائف انشورنس سے بالکل جدا گانا ہے۔ مثلا لائف انشورنس میں حادثہ پیش آئے یا نہ آئے باہر صورت رأس المال معصود واپس مل جاتا ہے، اور ہوائی ٹکٹ میں سے کوئی رقم واپس نہیں ملتی، نہ رأس المال واپس آتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی اضافہ سود۔ نیز لائف انشورنس میں رأس المال کم ہوگا تو سود کم ملے گا، اور حادثے کے موقع پر اسی کے تناسب سے ملتا ہے، اور اگر رأس المال زیادہ ہے تو سود کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے، اور ہوائی جہاز کے ٹکٹ کا کوئی حصہ نہ رأس المال کہلاتا ہے اور نہ ہی اس پر منافع کا مدار ہوتا ہے، بلکہ سفر طویل ہو یا مختصر، زیادہ پیسے کا ٹکٹ ہو یا کم پیسے کا، ہر صورت میں حادثہ پیش آنے کی شکل میں سب کو ایک ہی طرح کا تعاون دیا جاتا ہے۔ نیز لائف انشورنس میں حادثہ پیش آنے کی صورت میں بھی ہر حال میں رأس المال معصود واپس مل جاتا ہے، اور ہوائی جہاز کے ٹکٹ یا بیمے سے رأس المال واپس آتا ہے، ورنہ اس پر کچھ اضافہ، غرض یہ کہ کوئی پیسہ واپس نہیں ملتا، اس لیے اس کو لائف انشورنس سے کوئی مشابہت نہیں ہوتی۔ اور ہوائی جہاز کا جب ٹکٹ بنایا جاتا ہے اس وقت نہ مسافر کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنا ٹکٹ کا ہے اور اتنا بیمے کا، اور نہ ہی ٹکٹ بنانے والے ایجنٹ اس تفصیل سے رقم وصول کرتے ہیں، بلکہ جانبین میں یہی بات طے ہوتی ہے کہ جہاز کا ٹکٹ اتنے کا ہے، اور ایجنٹ بھی یہی کہتا ہے کہ ٹکٹ اتنے پیسے کا ہے، اور مسافر بھی یہی سمجھتا ہے کہ ٹکٹ کل اتنے پیسے کا ہے۔ اس میں بیمے کے موضوع سے متعلق کسی مسافر کے دل و دماغ میں وہم و خیال بھی نہیں آتا، اس لیے ہوائی حادثے کے نتیجے میں جو کچھ بھی کمپنی کی طرف سے ملتا ہے وہ صرف نام کا بیمہ ہے، ورنہ حقیقت میں وہ تعاون و تبرع ہے جو اگرچہ بعینہ دیت نہیں ہے
مگر بحکم دیت قرار دے کر تمام پسماندگان اور شرعی ورثاء کے درمیان میراث کے حصوں کی طرح تقسیم کر دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔